فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا بلدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا بلدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهما السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم
ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك بعزتي وجلالي: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، ففيه جمع من شيعتنا محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا،
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض فيه جمع من شيتنا محبين فيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود باقي علي وأنت الأعلى باقي فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض باقي الحسن وأنت المحسن وباقي الحسين وأنت قديم الإحسان وباقي عن تسعة المسطاهين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم بث قراءة الحديث كسا إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين سيما روح مقدس صاحب العصر والزمان اللهم عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج اللهم صل على کیا کروں مذہب ما ہے مذہب شما مذہب ما ایک درود پڑھیں انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد در مذہب ما کلام حق ناد علی است طاعت کی قبول حق بود یاد علی است در جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی صلوات مرتجی سے نام ہے شبی کا راہوار ہوں میں نور اول کی قسم شامل انوار ہوں میں خود وفادار یہ کہتے ہیں وفادار ہوں میں میرے ہم جن سے جو ہے ان کا علمدار ہوں میں جب سے اللہ نے اس درد غلامی دی ہے مجھ کو آ کے فرشتوں نے سلامی دی ہے میں ہوں راہوار حسین میں ہوں راہوار حسین میں ہوں راہوار حسین وہ جو ہے شافع ہے بطحا وہ ہے آقا میرا جس کے ٹھوکر میں ہے دنیا وہ ہے آقا میرا جس کے سجدے میں ہے کعبہ وہ ہے آقا میرا اور جو ہے عباس کا آقا وہ ہے آقا میرا نور کو جس نے اٹھایا وہ ہماری میں ہوں تو شہوت کے سواروں کی سواری میں ہوں راہوار حسین میں ہوں راہوار حسین
میں ہوں راہوار حسین. میں بتاؤں گا کہاں دی تھی اذاں اکبر نے, گشتر خیمہ پہ کھایا تھا کہاں مادر نے, گشتر خیمہ پہ کھایا تھا کہاں مادر نے, کس طرح تھاما تھا اس درد سے دل سرور نے, دی تھی جب خاک سنا شے کو صدا اکبر نے, کس طرح لاش علی اکبر کی اٹھائی شہ نے, میں بتاؤں گا سنا کیسے نکالی شہ نے. میں ہوں راہوار حسین, میں ہوں راہوار حسین, میں ہوں راہوار حسین. علم عباس کا گرتا ہوا دیکھا میں نے, ٹکڑے قاسم کو بھی ہوتے ہوا دیکھا میں نے, آئے دلگیروں کو بڑھتے ہوا دیکھا میں نے, تیر بے شیر پہ چلتا ہوا دیکھا میں نے زخموں سے بدن اپنا سجا رکھا ہے, میں نے ہر درد کو آنکھوں میں پسا رکھا ہے. میں ہوں راہوار حسین, میں ہوں راہوار حسین, میں ہوں راہوار حسین. میں ہر اس درد کی منظر کی گواہی دوں گا, تیر و تلوار کی نشتر کی گواہی دوں گا, شے پہ چلتا ہوا خنجر کی گواہی دوں گا, نوک نیزہ پہ کٹے سر کی گواہی دوں گا. جب عدالت میں شہ عصر کی پیشی ہوگی, موت بر سب سے واہ میری گواہی ہوگی. میں ہوں راہوار حسین, میں ہوں راہوار حسین, میں ہوں راہوار حسین. بنی ہاشم کا زمانے میں حشم باقی ہے, کربلا باقی ہے, شبیر کا غم باقی ہے, میرے آقا کا زمانے پہ کرم باقی ہے, میں ہوں باقی میرے غازی کا علم باقی ہے. خلق خالق نے کیا مجھ کو امامت کے لیے, آج بھی باقی ہوں میں آخری حجت کے لیے. میں ہوں راہوار حسین, میں ہوں راہوار حسین, میں ہوں راہوار حسین. نعرہ حیدری. بر محمد وال محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو, وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو, ہے جس کی پیاس بھی دریا
اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر. جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. علی کا خون زارا کی دعا حسنین کی چاہت بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی. اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی. رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. نعرے حیدری حضرات السلام علیکم. وہ تو مجھے معلوم ہے وہیں ملیں گے. بہرحال بہت جلدی ایک نیا سلام کہا تھا. آپ حضرات کی پختہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بنظر اصلاح. بے شک ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں.
دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے، تو جنت کو صرف شہ کا عزادار چاہیے، تو کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے۔ ایک مطلب 3 شعر اور بھی دیکھیں گے کہ جن کو غم حسین منانا پسند ہے، اللہ کو یہ ان کا طریقہ پسند ہے، تو ہم کو غدیر ان کو سقیفہ پسند ہے، ہیں بد نصیب ان کو اندھیرا پسند ہے۔ اب اس کے برعکس دیکھیے کہ ان کو، ہم کو غدیر ان کو سقیفہ پسند ہے، ہیں بد نصیب ان کو اندھیرا پسند ہے، تو کیوں جائیں ہم کہیں درے عباس چھوڑ کر، ہم کیا کریں کہ ہم کو اجالا پسند ہے، ہم کیا کریں کہ ہم کو اجالا پسند ہے۔ اور ایک سلام تازہ ترین، بس دیکھیے، بہرحال حالانکہ میں کیا اور میری شاعری کیا، بس بد نظر اصلاح رکھ رہا ہوں، بہرحال دیکھیں، آپ لوگوں نے اس کو اپروو کر دیا تو آگے پڑھوں گا، ورنہ ویسے ہی لپیٹ کے رکھ دوں گا۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ جس نے عاشور کو عباس کا حملہ دیکھا، جس نے عاشور کو عباس کا حملہ دیکھا، اس نے میدان میں حیدر کو دوبارہ دیکھا، اس نے میدان میں حیدر کو دوبارہ دیکھا، تو اتنی ہیبت تھی کہ پانی بھی
دیکھا، سر کو قدموں پہ پٹکتا ہوا دریا دیکھا، سر کو قدموں پہ پٹکتا ہوا دریا دیکھا، تو جیسے مٹھی سے میری ریت سرک جاتی ہے، جیسے مٹھی سے میری ریت سرک جاتی ہے، بس یوں ہی نہر سے ہٹتا ہوا پہرا دیکھا، بس یوں ہی نہر سے ہٹتا ہوا پہرا دیکھا، تو ایک پر ایک گرا جاتا تھا ڈر کے مارے، جانب نہر جو عباس کو آتا دیکھا، ایک پر ایک گرا جاتا تھا ڈر کے مارے، جانب نہر جو عباس کو آتا دیکھا، تو نے ان کو بھی دیا جو تھے خدا سے مایوس، تو نے ان کو بھی دیا جو تھے خدا سے مایوس، معجزہ یہ تیرے روضے پہ ہمیشہ دیکھا، معجزہ یہ تیرے روضے پہ ہمیشہ دیکھا، تو اس لیے اس کو وفاؤں کا خدا کہتے ہیں، اس لیے اس کو وفاؤں کا خدا کہتے ہیں، پیاسا دریا سے پلٹتا ہوا پیاسا دیکھا، پیاسا دریا سے پلٹتا ہوا پیاسا دیکھا، تو کوئی بھی دور، کوئی ملک، کوئی ہو موسم، کوئی بھی دور، کوئی ملک، کوئی ہو موسم، پرچم حضرت عباس ہی اونچا دیکھا، پرچم حضرت عباس ہی اونچا دیکھ۔ اور ایک الگ کا شعر ہو گیا ہے کہ آگ دوزخ کی دہکتی ہوئی جنت کی بہار، آگ دوزخ کی دہکتی ہوئی
جنت کی بہار، حر نے کیا جانی ہے ایک رات میں کیا کیا، حر نے کیا جان، آگ دوزخ کی دہکتی ہوئی جنت کی بہار، حر نے کیا جانی ہے ایک رات میں کیا کیا دیکھا۔ اور آخری شعر اس سلسلے کا، دیر تک شیر کے پنجے میں تھا پانی کا گلا، دیر تک شیر کے پنجے میں تھا پانی کا گلا، دیر تک شیر کے پنجے میں تھا پانی کا گلا، سانس لینے کو ترستا ہوا دریا دیکھا، سانس لینے کو ترستا ہوا دریا دیکھا، تو دشمن ماتم شبیر جلا جاتا تھا، دشمن ماتم شبیر جلا جاتا تھا، ایک آنسو کے عوض خلد جو بکتا، ایک آنسو کے عوض خلد جو بکتا دیکھا۔ اور مختبی کسی قابل ہو تو دیکھیں گے کہ سوکھے پتوں کی طرح سر تھے ہوا میں افروز، سوکھے پتوں کی طرح سر تھے ہوا میں افروز، اتنی رفتار سے چلتا ہوا نہزا دیکھا، جس نے عاشور کو عباس کا حملہ دیکھ، ایک نعرہ صلوات۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بارے دیگر باواز بلند نعرہ صلوات محمد وآل محمد، ایک بار اور نعرہ صلوات
ہر چند ہزار رنگ عالم بدلے ہر چند ہزار رنگ عالم بدلے ممکن نہیں تاثیر محرم بدلے ممکن نہیں تاثیر محرم بدلے باقی ہے ابھی دعویٰ خون شبیر کعبہ کیوں کر لباس ماتم بدلے کعبہ کیوں کر لباس ماتم بدلے ہر چند ہزار رنگ نعرہ صلوات جہاں پہ سلام افروز بھائی نے پیش کیا، اگر اجازت دے تو مرثیہ سلام میں کہہ رہا ہوں کہ سلام پیش کروں اور پھر مرثیہ پیش کروں یا صرف مرثیہ کے اوپر آپ سے اجازت حاضر ایک بار اللہم صلی علی محمد وآل محمد حاضر کیا بات کیا بات اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مجرئی جوہر قرطاس و قلم کھلتے ہیں مجرئی جوہر قرطاس و قلم کھلتے ہیں طبل بجتا ہے قلم رو میں علم کھلتے ہیں طبل بجتا ہے قلم رو میں علم کھلتے ہیں اور آمد ماہ محرم سے گھروں میں اپنے
در فردوس کی صورت در غم کھلتے ہیں، در فردوس کی صورت در غم کھلتے ہیں، اور یہ بھی اسرار دعا برسر مجلس ہی کھلے، لب کھلے یا نہ کھلے، باب کرم کھلتے ہیں، اور غنچہ و گل بھی کوئی چشم میں ازاں ہے گویا، بند ہوتے ہیں جو بے آب تو نم کھلتے ہیں، اور شرح خون شہداء تشنہ مضمون ٹھہری، شرح خون شہداء تشنہ مضمون ٹھہری، رنگ احساس کے الفاظ میں کم کھلتے ہیں، اور دل میں راستہ ہو تو ایک شب کی مسافت ہے بہت، اور سر میں سودا ہو تو پھر نقش قدم کھلتے ہیں، اور رخصت ہوئے بھی عجب سلسلہ رخصت ہے، مانیے جستے غزالاں پس رم کھلتے ہیں، اور ایک طرف جا دائرے، ایک طرف راہ اجل، زیست کرنے کے سلیقے اسی دم کھلتے ہیں، زیست کرنے کے سلیقے اسی دم کھلتے ہیں، اور لشکر کم نظر دیکھ سکوت اصغر، او لشکر کم نظر دیکھ سکوت اصغر، بے زبان
زبانی میں بھی اسلوب حشم کھلتے ہیں، بے زبانی میں بھی اسلوب حشم کھلتے ہیں، اور ان بندھے ہاتھوں کو محتاج رسائی نہ سماج، انہی ہاتھوں سے تو اسباب نعام کھلتے ہیں، اور ہم بھی کام آیا نہیں، ہم بھی انیسی ہے نصیب، ہم بھی کام آیا نہیں، ہم بھی انیسی ہے نصیب، کوئی ہم ساہی مقابل ہو تو ہم کھلتے ہیں، ہم بھی کام آیا نہیں، ہم بھی انیسی ہے نصیب، کوئی ہم ساہی مقابل ہو تو ہم کھلتے ہیں، طبل بجتا ہے قلم رو میں علم کھلتے ہیں، مجرئی جوہر قرطاس و قلم کھلتے ہیں، بہت شکریہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبی بے خدا ختم الانبیاء نعرہ الصلوات محمد محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساری تعریف اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ صلی اللہ محمد۔ Mu'min Mu'minat, brothers and sisters, as I stated yesterday, that once again we are fortunate to have Moulana Bilal Rizvi, who spared time from his busy schedule to come and grace us with his presence. Moulana has been coming to the Abbas for the last almost 9-10 years. And every year, what I've witnessed, and I'm sure everybody else has witnessed, that his knowledge, his eloquence, his delivery is going nowhere but up. And mashallah, one thing that I've noted Zia Bhai in his speech, and I'm sure everybody else has noted as well, that one of the most significant factor which I've seen, on which he's focusing on and is improving, is his Arabic. And what I've seen over the last many years, that he's quoting a lot of Quran, and he's actually speaking a lot in the Quranic languages. And when I was actually, one time when I was having a private conversation with him, he just mentioned that his primary language of learning is not English, not Urdu, but Arabic. And this is a significant factor, which is of course contributing to his immense knowledge, and it's going to take him even further. We just pray to Almighty Allah that, but for the sake of the 14 infallibles, 14 Masameen, may He bless him,
May He increase his knowledge more. May He give him health, wealth, and prosperity. And may he see no sorrow except the sorrow of Muhammad wa ali Muhammad. So, yeah, I think I'd like to repeat that what Dr. Sami just stated so everybody can understand. So Dr. Sami was just saying that for that yesterday his topic of speech was Ayat Tathir. And the way he talked about it, the way he defended it, and the way he explained it to everybody is absolutely exemplary in itself. And one of the things that, just picking up from what you just stated, he was talking about, how God addressed Bibi Fatima. We have heard multiple explanations of that stuff. But one of the expressions that he gave, at least personally I liked it a lot, when he was addressing Bibi Fatima, when he was actually talking to Hazrat Jibreel and telling who's basically under the clock. So while explaining the kids of Bibi Fatima, Moulana stated he didn't say that there are 2 kids of Bibi Fatima, not just 2 kids. So personally, it took me beyond that, and I was thinking it's basically that, in my opinion, since Bibi Fatima Zahra Salamullah called Mawla Abbas his son as well, in my opinion, he was there too. So it was just a wonderful explanation that I thought it was good to. All 9, absolutely. Awwaluna Muhammad, Awsatuna Muhammad, Akhiruna Muhammad, Kuluna Muhammad. And so I'd just like to call Moulana with just one quote of Maula Ali, and he stated that the test of our courage comes when we are in minority, and the test of our patience comes when we are in majority. And the most merciful is the person who forgives when he has the power to take revenge. With these words of Maula Ali, I would like to request Moulana Bilal Rizvi to please come to the member and deliver a speech. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على إمام القبلتين ونبي الحرمين وأفضل الثقلين وجد الحسن والحسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين، والذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكادمية والحجج الردبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. أما بعد، فهذا من خطبة سيدتنا ومولاتنا أقيلة بني هاشم زينب الكبرى، التي خطبها أمام الظالم يزيد بن معاوية، فقالت: الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وآله أجمعين. صدق الله حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أذننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الإماء. أن بنا على الله هوانا وبك عليه كراما، وأن ذلك لعدم خطرك عندك، فشمخت بأنفك ونذرت في إتفك جدلا مسرورا، حين رأيت الدنيا لك مستوسكا والأمور متسكا، وحين سفى لك ملكنا وسلطاننا. فمهلا مهلا أنسيت قول الله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. من العدل يا ابن الطلقاء تخديرك إماءك ونساءك، وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وآله سبايا. قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، وتحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المنازل والمناهل، ويتصفه وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف. ليس معهن من رجالهن ولي ولا من هماتهن حمي. وكيف ترتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأسكياء، ونبت لحمه بدماء الشهداء. صلوا على محمد وآل محمد. For the love of Ahlul Bayt alayhim as-salam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. To give our condolences to the Imam of our time as we approach the shahadat of his father, a louder salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Indeed, the sermon of Sayyida Zainab, delivered in the court of Yazid in Sham, is one of the most powerful sermons delivered in the history of Islam. It's a sermon which demonstrates the courage of this lady, her eloquence, her knowledge of the past, her foresight into the future, as well as her mastery of the Holy Quran. Because when you examine the sermon of Sayyida Zainab, you find that there are 6 verses of the Quran that Sayyida Zainab quotes from, and in addition to that, there are many phrases, lines, and concepts that she uses from the Book of Allah. You know, when we sit on the minbar, we sit on the minbar with preparation, with revision, and then we come and speak. But when Sayyida Zainab delivered that sermon, and she quotes those ayat of the Quran, this is something else. And indeed, the subject of analysis tonight is to examine which ayat of the Quran did Sayyida Zainab mention in her sermon, and why did she mention those ayat. But now, before we come to the text of the sermon, the first thing that we need to do is we need to understand the significance of this sermon in history. And number one, we do that by examining Arab society in general. And number two, we do that by understanding what it meant for her to stand in front of Banu Umayyah. When it comes to the first level, the first point that we need to understand is that there are many differences in the world today than the society of the Arabs then. And one of the key differences is that for a person to be educated today, they have to be able to read and write. That we live in a literary world. You know, that which is authoritative is something which is written down. For my lecture to have value,
the history which I quote needs to be in a book of history, and the hadith need to be in a book of hadith. But amongst the Arabs, you find the system was the opposite. That which had authority was that which was spoken. You know, when I say the word shi'r, the first thing which comes to your mind is something which is written. But to the Arab, the first thing which came to his mind was something which was spoken. And that's why amongst the different forms of speech that the Arabs, they emphasized and they excelled in, one of those forms of speech was khitaba or khataba. And the role of khitaba is something which was seen as a means to convince someone. You know, the key thing that if you wanted to send a message in that time, the key means to send a message was the khutbah. You know, we always say that Amir al-Mu'mineen was cursed from the khutbah of Salatul Jummah. Why the khutbah? The reason is, in that time, if you wanted to convince someone, the media was the khutbah. And that's why when you look at the Anbiya of Allah and the awliya, you find many of them, they would have this art of oratory and they would take pride in their speech. For example, Nabi Shu'aib was called Khatibul Anbiya, that he was the orator of the prophets. There are many narrations where Rasulullah would take pride in his speech. For example, he says, "U'titu jawami al-kalim," that I was given that speech which is jami', which is substantive. You know, other people, they may speak, but even if my speech is short, there is meaning behind it. You know, in another narration, Rasulullah says, "Ana afsahu man nataqa bi lughati ad-dad," that I am the most eloquent who spoke the language of ad-dad. You know, the sound is only in the Arabic language. So you find this Rasulullah states, you know, when it comes to Amir al-Mu'mineen after that, the eloquence of Amir al-Mu'mineen needs no introduction. You know, there was a very famous writer by the name of Abdul Hamid al-Katib. And they said to Abdul Hamid al-Katib that, what is your secret behind your writing? He said that hafidtu sab'ina khutbatan min khutabi Ali ibn Abi Talib. That I memorized 70 sermons of Ali ibn Abi Talib. Fafadat thumma fadat. After that, when I would speak, my speech would flow and it would flow on top of each other. But as you continue down this line of eloquence, you find amongst those individuals was Sayyida Zainab salamullahi alayha. You see, at the second point of analysis, Sayyida Zainab, she delivers the sermon in front of Yazid ibn Muawiyah. You know, Banu Umayyah, when it comes to the land of Sham, for over 40 years, Banu Umayyah had their influence in Sham. To the extent that the Islam that the people of Sham were introduced to was the Islam of the house of Abu Sufyan. You know, in the time period of Abu Bakr, he sent 4 individuals to the conquest of Sham. And the word Sham, when I say Sham, it's Jordan, Lebanon, Palestine, Syria, all of them are Sham. So he sends Amr ibn al-As to Palestine. He sends Surabil ibn Hasana. He sends Abu Ubaidah al-Jarrah. And the 4th individual that he sent was Yazid ibn Abi Sufyan. That Muawiyah's brother Yazid was sent to Sham. And you find this individual was made the governor of Sham. In the 18th year after Hijrah, he dies in a plague. And the second Khalifa makes Muawiyah the governor in Sham at that point. The point I'm making is that for over 40 years, Banu Umayyah's influence was in Sham. What they built in over 40 years, in 20 minutes, the sermon of Sayyida Zainab broke down. 40 years. You know, the sermon of Sayyida Zainab ibn Imam al-Sajjad, they were side by side with the martyrdom of Imam al-Hussein. Because Imam al-Hussein outside of Sham, he wanted to awaken the Muslim Ummah. You know, a person who is in ghafla needs to be awakened. And that's what the blood of Imam al-Hussein did. But the people of Sham were not in ghafla. Because to be in ghafla, it means that haqq had reached there at one point.
But these individuals, their Islam was the Islam of the house of Abu Sufyan. You find what the sword of Ali ibn Abi Talib couldn't do in Sham, and what the sul of Imam al-Hassan couldn't do in Sham, and what the blood of Imam al-Hussein couldn't do in Sham, the sermon and the khutbah of Sayyida Zainab and Imam al-Sajjad did in Sham. You know, when you look at these sermons, they complement each other. The sermon of Imam Zainul Abidin is Tawalla. You know, as I quoted yesterday, Imam Zainul Abidin says, Anabnu Muhammadin al-Mustafa, Anabnu Aliyin al-Murtada, Anabnu man daraba kharatim al-khalq hatta qalu la ilaha illallah. That I am the son of the one who fought the disbelievers in the worst of creation until they said La ilaha illallah. Anabnu man daraba bayna yaday Rasulullah bisayfain. That when he fought in front of Rasulullah, he fought with two swords. وَتَعَنَا بِرُمْحَيْنِ, and he attacked with two spears. وَحَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ وَبَايَ الْبَيَّتَيْنِ وَقَاتَلَ بِبَدْرٍ وَحُنَيْنِ. That two bayats, two hijrah, Badr and Hunayn. وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. That even for the blink of an eye, he didn't disbelieve in Allah. You know, all of these lines are tawalla. But when you look at the khutbah of Sayyida Zainab, Sayyida Zainab's khutbah is condemning Yazid. It is tabarra. That's why the sermon of Sayyida Zainab was given before the sermon of Imam Zainul Abidin. Because tabarra comes before tawalla. You know, before you say illallah, you say la ilaha. And when you... And when you read Ziyaratul Ashura, the section of 100 lan comes before the 100 salam. You know, one of the philosophies behind this is that when you have a gathering at your house, before you decorate the house, you sweep the house. Before you decorate the house, you clean the house. Before tawalla comes, you clean your heart with tabarra. And in that regard, we find that is the function that the sermon of Sayyida Zainab it serves. But the third function of the sermon of Sayyida Zainab historically is that you find there were many individuals who would try to free Banu Umayyah from the crimes that they did. For example, Ibn Taymiyyah, he would write that Ahlul Bayt never went to Sham. That Ahlul Bayt, they never went to Sham, and Yazid sent them home to Medina. You know, one of the evidence that Ahlul Bayt went to Sham is the sermon of Sayyida Zainab. You know, the sermon of Sayyida Zainab, the earliest source which mentions the sermon is a book called Balaghatun Nisa by Ibn Abi Tayfur. Balaghatun Nisa was a collection of eloquent sermons that were given by women. And this individual dies in the 280th year after Hijrah, meaning that he precedes even Tabari. So you find that for someone to record the sermon, it shows Ahlul Bayt were there in Sham. You know, many of the facts about the day of Ashura, they come from the sermon of Sayyida Zainab. That Sayyida Zainab was a source of history. You know, she says to Yazid that, O Yazid, قَدْ حَتَكْتَ سُتُورَهُنَّ, that you took the veils of the daughters of Muhammad and Ali Muhammad. وَأَبْدَيْتَ وَجُوَهُنَّ, and you uncovered their faces. When Sayyida Zainab says this, you find that she is recording this reality in history. Now when we come towards this sermon, the sermon of Sayyida Zainab, it begins by saying, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi ajma'een, sadaqallahu haytu yaqul. It says that all praises belong to Allah and makes salawat be upon Rasulullah, the progeny of Rasulullah. And Allah was truthful when He said, and then she quotes the first verse of the Quran within this khutbah. And that verse is Surah Ar-Rum, chapter 30, verse 10. Over there, this ayat that she quotes is the best description of Yazid in that moment. This ayat, it says,
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. It says that the end of those who do evil is evil, because they used to deny the ayat and the signs of Allah, and they would mock the signs of Allah. You know, over here, even in the sermon of Sayyidah Zainab, there is a point of akhlaq that is being made as well. And that point of akhlaq within this ayat is that those individuals who do evil, it is a path which leads them towards that end. That it doesn't begin at one night. It becomes over time, it begins to add, it begins to build up one by one. And in this regard, you find that Yazid is an individual who reached a stage, the ayat that says that deny the signs of Allah and mock the signs of Allah. When Yazid, he begins to take an asa, and he begins to hit the teeth of the head of Abu Abdullah. And he says, لَعِبَتْ هَاشِمْ بِالْمُلْكِ وَلَا خَبَرٌ جَاءَ وَلَا وَحْيٌ نَزَلَ. That Banu Hashim played with a mulk and a kingdom. No revelation, no wahi it came. You find this ayat is describing Yazid ibn Muawiyah. That Yazid, this is what his condition was. But at the same time, when the ayat says that evil is the end of those who do evil, it is also implying that khair is the end of those who do good. You know, in akhlaq, for a person to be sahibul akhlaq doesn't mean to do goodness one or two times, but rather it becomes a malaka. A malaka is something which is second nature to you, something which is part and parcel towards you. You know, when Rasulullah says, Darbatu aliyan yawm al-khandaq aftalu min ibadat al-taqalayn, many people think that one strike of Ali is greater than the worship of the jinn and the human. That one strike of Ali ibn Abi Talib had an entire lifetime behind it, because that quality of khulus was in Amir al-Mu'mineen. You know, when you look at Ahlul Bayt, people, they say that, you know, for a person to give a khutbah, to be in a proper state of mind is very important. But when we see Ahlul Bayt answer in the way that they answer, when we see Sayyidah Zainab speak in the way that she speaks, it is because this fazilat of ilm was a part and parcel of them. That's why in every situation they replied with the best of methods, whether it was the Quran, whether it was aql. You know, many times Ahlul Bayt would reply with aql as well. You know, on the day of Safin, there's a very famous narration of Rasulullah, وَيْهَ أَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. That Ammar, a group of rebels, will kill Ammar. And Ammar will be calling them to Jannah. And they will be calling Ammar to the fire of hell. When Ammar dies on the day of Safin, the army of Muawiyah is in trouble at that moment. So you know what they began to say? They began to say it is Ali who killed Ammar ibn Yasir. Because Ammar was fighting on the side of Amir al-Mu'mineen. You know, at that moment when Amir al-Mu'mineen replies, he doesn't use naqal. He doesn't say, I am the wasi of Rasulullah. The Quran says this, no. But he gave a reply which was aqal based, which was rational. And he said to them that if I am the killer of Ammar, then Rasulullah was the killer of Hamza. They say, Ya Ali, what do you mean? Rasulullah is the killer of Hamza. He says that Hamza was fighting on the side of Rasulullah on the day of Uhud. In the same way, Ammar is fighting on my side. If I am the killer of Ammar, then Rasulullah had killed Hamza, Sayyid al-Shuhada. So you find in that manner, when something becomes part and parcel of you, you find that ilm will come at that moment. And in that regard, Sayyidah Zainab, when she delivers this sermon on the spot, she says this line, ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. So you find this is that first portion. Then after that she says, أَدَنَنْتَ يَا يَزِيدُ حَيْثُ أَخَذْتَ عَلَيْنَا أَكْتَارَ الْأَرْضِ وَأَفَاقَ السَّمَاءِ فَأَصْبَحْنَا نُسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الْإِمَاءِ. That, oh Yazid, when you look around
and you see that you have made us go from place to place, and you have closed the sky above us. Anna bina alallahi hawana wa bika alayhi karama wa anna dalika li idami khatarikinda. Do you think it's because Allah has disgraced us and Allah has honored you, and it is because of your manzilat and your status before Allah? You know, the Quran is showing over here, Sayyida Zainab, she says, do not look at somebody's worldly status to understand their maqam. Oftentimes, just because somebody has the upper hand, it doesn't mean their status is great in the eyes of Allah. You know, in the time of Amir al-Mu'mineen, there were many individuals with wealth, there were many individuals with status. But there was one man who would sit outside a Masjid al-Kufa with a stall. On those stalls would be dates. That individual was the one who was the sahib of the Sir of Ali ibn Abi Talib, not other individuals. You know, in this regard, there's a narration of Imam Sadiq, salawatullahi wa salamu alayhi. There's a narration where an individual comes to Imam Ja'far al-Sadiq and he says, "Oh Imam, I am poor." The Imam says to that individual, that do you have our love within your heart? The individual says yes. And then the Imam says, would you trade our love for anything within this world? The man says no. The Imam says, then how do you say that you are poor? Because by your own words you have something which is worth more than the world itself. You see, the dunyavi ma'ayar is not the criteria for who is praised in the eyes of Allah. And Sayyida Zainab, she says this to Yazid. She says, Ya Yazid, inna bika alayhi karama. Do you think that Allah has honored you? وَشَمَخْتَ بِأَنْفِكَ وَنَذَرْتَ فِي إِثْفِكَ جَدَلًا مَسْرُورًا. That you wave your nose around in arrogance. That this is the balagha in the speech of Sayyida Zainab. That you wave around your nose in arrogance. And you look at your kingdom smiling. And then after that she says, Hina ra'ayta dunya laka muttasika wal umura mustawsika. When you see that all of this world is coming towards you. In other words, the word muttasika is used in the Arabic language when a camel goes towards water. Sayyida Zainab says that in this manner of expression, you think that the world is coming towards you. وَالصَّفَى لَكَ مُلْكُنَا وَالسُّلْطَانُنَا. And you have our mulk, our sultan, our spot. You know, in other words, Sayyida Zainab is a captive in front of the Khalifa of Banu Umayyah. And she is saying that which you have is in reality, it belongs to us. And then she says, فَمَحْلًا مَحْلًا. Yazid, wait. Anasita qawl Allah ta'ala. Have you forgotten the words of Allah? And over here she quotes the second ayat of the Quran. The second ayat of the Quran she quotes is Surat Ali Imran, chapter 3, verse 178. And she says, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. You know what the ayat says? It says the kuffar and the disbelievers, they should not think that Allah giving them time is good for them. But the only reason Allah gives time towards them is so their sins they can increase. And at the end there is an azab which will humiliate them. Sayyida Zainab is saying that, oh Yazid, this is your reality. And then she says, Amin al-adli yabna tulaqa. O son of a talik, O son of somebody who was freed by my grandfather. You know, on the conquest of Mecca, there were many individuals, Rasulullah had the haqq to finish them. But out of his rahmah, he freed them. And Sayyida Zainab, when she says this line, Yabna tulaqa, she is contrasting her father with his father. And her grandfather with his grandfather. Your grandfather came to Islam when everything was finished. Yabna tulaqa. But my grandfather is the one as-sabiqoon, ulaika al-muqarrabun.
that those who were there from the beginning to the end is my grandfather. So you find she says, Amin al-adli yabna tulaqa. That is it just the son of a taliq. Takhdiruka ima'aka wa nisa'ak. That your servants and your women, their faces are covered. وَسَوْقُكَ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ sabaya. And the daughters of Rasulullah are taken as prisoners. قَدْ حَتَكْتَ سُتُورَهُنَّ وَأَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ. That you have taken apart their veil and you have uncovered their faces. وَتَحْدُ بِهِنَّ الْأَعْدَى مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ. And they were taken from city to city by those who were their enemies. You know, Ahlul Bayt, when they went from Karbala towards Sham, there are at least 36 different manazil and stopping places that they were stopped at. 36 at the minimum, different stopping places. And Sayyida Zainab, she says after that, وَيَسْتَشْرِفُهُنَّ أَهْلُ الْمَنَازِلِ وَالْمَنَاهِلِ. That the people at these halting stations, they would look at the daughters of Rasulullah. وَيَتَصَفَّهُ وَجُوهُنَّ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَالدَّنِيُّ وَالشَّرِيفُ. Those who were standing far and those who were standing close, those who were sharif, those who were unnoble, all of them would look at them. لَيْسَ مَعَهُنَّ مِنَ رِجَالِهِنَّ وَلِيٌّ. And there was no one to defend them. وَلَا حُمَاتِهِنَّ حَمِيٌّ. And there was no one who was their caretaker. And then after that, Sayyida Zainab, she says, وَكَيْفَ تُرْتَجَى مُرَاقَبَةُ مَنْ لَفَدَ فُوهُ أَكْبَادَ الْأَسْكِيَاءِ وَنَبَتَ لَحْمُهُ بِدِمَاءِ الشُّهَدَاءِ. You know what she says? She says, what else can I expect from the one who is the son of the one who would chew the livers of the asgiya, the livers of those who were pure, and whose lahm, whose flesh was grown with the blood of the shuhada. وَتَسْتَدِلُّ وَكَيْفَ تَسْتَدِلُّ بِدِلِّنَا أَهْلِ الْبَيْتِ. And how do you expect that on the day of judgment you will be under the saya of us Ahlul Bayt? وَنَذَرْنَا إِلَيْنَا بِالشَّتَفِ وَالشَّنْآنِ. When you look at us with enmity, you look at us with hatred. And then after that she says, ثُمَّ تَقُولْ Yazid, you say with pride, أَحَلُّ وَاسْتَحَلُّ فَرَحًا ثُمَّ قَالُوا يَا يَزِيد لَا تُشَلْ. That you recite those lines of poetry that I wish my forefathers from Badr and Hunayn were here. That they would say, oh Yazid, may you never become paralyzed. May nothing ever happen towards you. وَمَنْ حَيْتَ أَبَا Abdullah. But at the same time, you take a stick and you begin to hit the teeth of Aba Abdullah. You begin to take a stick and you begin to hit the teeth of Aba Abdullah. And you have opened up these wounds by killing the grandson of Rasulullah. وَالنُّجُومٍ مِّنْ آلِ Abdul Muttalib. And those stars from the progeny of Abdul Muttalib. And then she says, you call upon your grandfather. وَتَحْفِظُوا أَشْيَاخَكُمْ. You call upon your grandfather. وَزَعَمْتَ أَنَّكَ تُنَادِيهِمْ. And you think that they actually listen to what you're saying. وَلَا تَرِيدَنَّ وَشِيكًا مَوْرِدَهُمْ. And very soon you will be in the same place that they were there. وَلَا تَوَدَّنَّ مَا قُلْتَ وَفَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ وَأَنَّكَ شَلَلْتَ وَبَكِمْتَ. And upon that day when you are in the same place, you will wish that you were blind within this dunya. That you were paralyzed, that you didn't say what you would have said and you didn't do what you had done. And then after that, she makes a dua. She says, Allahumma khud bihaqqina. Oh Allah, through the right of our haqq, that take revenge for us and at the same time punish those who oppressed us. Wa ahlil ghadabak biman safaka dima'ana wa qatala humatana.
And O Allah, unleash your anger upon those who spilt our blood and those who killed us. After that, when she continues to the next portion, she continues by saying, O Yazid, I would not speak to you if I didn't have to speak to you. Astasghiru qadraka. Your status is low in front of my eyes. Wa asta'adamu tawbikhaka. And to curse you, to speak, to scold you is something which is great within my eyes. But she says, O Yazid, a day will come when Allah will gather all of those who are madloom. And O Yazid, then she recites the third ayat of the Quran. You know, the third ayat of the Quran she recites in this khutbah is Surah Al Imran, chapter 3, verse 169. She says, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. That, O Yazid, do not think that those who are killed in the way of Allah are dead, but rather they remain alive receiving rizq from Allah. You see, this ayat was originally about those who were killed in Badr and Uhud. And Yazid took pride that my grandfathers were there in Badr and Uhud. Sayyida Zainab says that my brother is the misdaq of this ayat. That your forefathers were someone else. But my brother is the one who is the example of this ayat. You see, in this regard, Sayyida Zainab is showing that we from amongst this ummah, our shuhada are the ones who remain alive. And if they remain alive, they are a source of wasila. And that is why we go and respect them. You know, there's a famous incident of Sayyid Sharafuddin al-Musavi. Sayyid Sharafuddin al-Musavi, he wrote one of the most famous books in the realm of Shia-Sunni polemics. And you know, I met many people myself who have become Shia through the book of Sayyid Sharafuddin. The book is called Al-Muraja'at. You know, in that time period, he was invited to go towards Saudi Arabia. When he goes over there, this issue of wasila, it comes up. And one of those individuals, he says that when you go to these shrines, there is gold. You are kissing this gold upon these shrines. This is something which is material. You know, the religion of Islam, it didn't come for all of these things. You know, Sayyid Sharafuddin, he had brought something with him. He had brought a Quran with him. And that Quran was decorated. It was a Quran which was made with beautiful calligraphy. There was silver upon it. The moment he gives the Quran to that man, he begins to kiss the Quran. Sayyid Sharafuddin says, why are you kissing this silver, this material, this gold, this silk? The man says, it is not the silver that I'm kissing, but it is the respect of the Quran. Sayyid Sharafuddin says that when we go to these places, it is not the gold, but it is the ta'deem of the one who is underneath that gold. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Sayyida Zainab shows that we are that Ahlul Bayt, that Rasulullah has made us that doorstep towards Allah. You know, one of the famous narrations of Rasulullah, which is not often mentioned, is a narration where Rasulullah says, وَمَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ كَمَثَلِ بَابِ هِتَّةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلِ مَنْ دَخَلَهُ غُفِرَ لَهُ. That the example of my Ahlul Bayt is like the door of a Hitta amongst Banu Israel. The one who came through that door was forgiven. You know the story of the door of Hitta, it's mentioned in Surah Al-Baqarah, verses 58 and 59. The second chapter, verses 58 and 59. And over there, Allah, when He speaks to Banu Israel, you know, Banu Israel, when they were in Exodus, they're wandering the desert. And then the ayat, it's a command to Musa, وَإِذْ قُلْنَا دْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. Now, after all of your mistakes, you know, after killing the Anbiya of Allah,
after worshipping a golden calf, after violating the Sabbath, after all of these sins, enter into the city. But when you enter into the city, all you have to do is وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِتَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. That when you enter, lower your head in sajda and ask for forgiveness. Allah will forgive your sins, and those who are righteous, Allah will increase. You know, after killing the Anbiya of Allah, Allah didn't say go and fast for 100 years. And Allah didn't say go and do sajda for 50 years. Allah said this action, all you have to do is a small action. That action is to come to this door, do sajda, and say hitta, ask for forgiveness. Those individuals who say that how can one tear for Imam al-Hussein forgives? Is there any bigger sin? Is there any bigger sin than killing the Anbiya of Allah? You know, no matter how much we sin, we will never reach that status. But Allah said, after a sin like that, come to this door, do ta'zeem at this door, ask for forgiveness at this door, you'll be forgiven. Rasulullah says, if there is a doorstep in this ummah, it is my Ahlul Bayt. So you find in this reality, Sayyida Zainab, she highlights these concepts when she uses the ayah. She says, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. And then she says after that on that day, when those who are martyred, those who are killed, they gather. وَحَسْبُكَ بِاللَّهِ حَاكِمًا. Enough for us is that Allah will be the hakim. وَبِمُحَمَّدٍ خَسِيمًا. You know, a khasim is the person who brings forth the case. The person who brings forth the case will be our grandfather Rasulullah. وَجِبْرَائِيلُ دَهِيرًا. That the one who will be helping him is Jibra'il. And on that day, Yazid, you will see what you did. And you will see the result of your actions. All that you did was to harm yourself in that regard. And then as she continues down the sermon, in the next portion, she begins to speak about what Yazid did. And as she's mentioning what Yazid did, one of the verses that she quotes is the 4th ayat within this sermon. And that ayat is Surah An-Nisa, chapter 4, verse 46. She says, وَمَا رَبُّكَ بِالدَّلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. That Allah will never oppress His creation. In other words, this is a point of aqaid over here as well. You know, if you do not believe in the akhirah, then you are saying that Allah is not just and adil. You know, if a person who kills 100 people, the most we can do is kill that person. One life in comparison to 100. Sayyida Zainab, when she says this line, she says, "Oh Yazid, there is no zulm which will go after Allah's eyes. There is no zulm which will miss Allah's eyes. That everything you did in this world, there is no revenge for it. Even if you are killed, there's no compensation. But at the same time, Allah will take that compensation." And then after this verse, the 5th verse she says within the sermon is that she says, "Oh Yazid, you have spilt the blood of the family of Rasulullah. You have opened these old wounds, O Yazid. You have hit the teeth of Aba Abdullah." She recites chapter 11, verse 18, "Ala la'natullah ala dhalimeen," that may the la'na of Allah be upon those who are dhalim. You know, there's a very famous Sunni scholar by the name of Sa'duddin of Taftazani. They said to Taftazani that should we send la'na upon Yazid? That we do not know that within his heart whether he had iman or not. You know what Taftazani replies? He replies in a famous line of Arabic poetry. He says, "La nashukku fi Yazid walani,
بل نشك في إسلامه وإيمانه. He says, لا نشك, there is no shak that we should send la'na upon Yazid. But if there was any shak, it was upon whether he was ever a Muslim and whether he ever had any iman. لا نشك في يزيد ولا بل نشك في إسلامه وإيمانه. You know, this act of sending la'na, there are certain acts of ibadah that ibadah is for Allah. Allah doesn't participate in them. You know, Allah does not fast, Allah does not pray. But when you look at the Quran and you go to Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 173, وَيَكْتُمُونَ الْكِتَابِ, those who cover the book of Allah after bayinat and signs have come, أُولَٰئِكَ يَلْعَنَهُمُ اللَّهِ, those individuals Allah sends la'na upon. In other words, la'na is such an ibadah that Allah participates in that ibadah. That la'na is such an ibadah that it mirrors the af'al and the actions of Allah. And if there is any action besides la'na that we find the same thing in the Quran, it is for salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. That Allah and His angels, they send salawat on the Prophet. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Subhanallah. So you find the 5th ayat of the Quran that Sayyida Zainab quotes, Ala la'natullah ala dhalimeen. After that, in the final section of the sermon of Sayyida Zainab, she closes with the hamd of Allah. Alhamdulillah alladhi khatama li'awwalina bis-sa'adati wal-maghfira wa li-akhirina bis-shahadati wa rahmah. That all praises belong to Allah. For the first of us was maghfirah and sa'ada, success. And for our latest of us is shahada and rahmah. And then she quotes chapter 3, verse 173, فَحَسْبَنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, that Allah is enough for us who watches over our affairs. You find in this manner, Sayyida Zainab, she delivers this entire sermon in front of Yazid ibn Muawiyah. You see, one of the conditions for delivering a sermon is that a person is in a good state of mind. That a person is in a state of comfort. You know, there's many people that when they're in hardship, they're not able to speak. They're not able to express themselves. You know, I gave you the example yesterday, how difficult was it to go into Sham? You know, when Rasulullah saw the face of Wahshi, Rasulullah said, غَيِّبْ عَنِّي وَجْهَكَ, that turn your face away from me. Whenever I look at you, I remember Hamza. Right now, Sayyida Zainab is standing in front of Yazid. In front of Sayyida Zainab is the head of Imam al-Hussein. And Yazid is taking a stick and he is hitting the teeth and the lips of Aba Abdullah. You know, there is a narration that states that when Rasulullah was in Medina, Rasulullah would kiss the head of Hussein. And then Rasulullah would kiss the lip of Hussein. And then Rasulullah would kiss the neck of Hussein. And then Rasulullah would kiss the chest of Hussein. They say, Ya Rasulullah, what are you doing? Rasulullah says, أُقَبِّلُ مَوَادِعَ سُيُوفِهَا, that I am kissing those places where the swords they will strike. You know, in Karbala, when they hit the forehead of the Imam, we understood why Rasulullah kissed the forehead of the Imam.
And when Shimar took his dagger to the neck of Hussein, we understood why Rasulullah kissed the neck of Hussein. And when they struck the chest of Hussein, we understood why Rasulullah kissed the chest of Hussein. But only in Sham, when Yazid begins to hit the lips of Abu Abdullah, we understood why Rasulullah would kiss that lip of Sayyid al-Shuhada. You know, after some time, Ahlul Bayt, they are freed from Sham, as I recited yesterday. And you find that as they're going towards Medina, Sayyida Zainab, she says, "O Sajjad, take us to Karbala." You know, it's stated in Karbala at that moment, Jabir ibn Abdullah al-Ansari was there. And Jabir was with his companion Ati al-Ju'fi. And Jabir had become blind at that time. Atiyah, he says, "O Jabir, there is a caravan which is coming." Jabir says, "O Atiyah, are there any men in that caravan?" Atiyah says, "O Jabir, I only see one old man, O Jabir." You find Jabir, he goes to that man, and when he goes to that individual, he says, "O Jabir, where were you when they killed Abu Abdullah?" And he says his famous line, "Ha huna qutilat rijaluna, ha huna dubiyat atfaluhna, ha huna subiyat nisauna." "O Jabir, over here our men were killed. And O Jabir, over here our children were ziba, O Jabir. And over here our women were taken as captives, O Jabir." And then he says, "O Jabir, ha huna sakata Abu Abdullah, O Jabir." And O Jabir, this is that maqam where Imam al-Hussein fell, O Jabir. At that point, Jabir, he says, "Oh man, you keep saying my name, who are you?" The Imam says, "I am Ali ibn al-Hussein." Jabir, he says, "Atiyah had told me you were an old man. Ali ibn al-Hussein is a young individual." Imam Zainul Abidin says, "Oh Jabir, Ash-Sham, 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 oh Jabir." You find after that, Ahlul Bayt, they return to Medina. You know, when they return to Medina, they don't enter Medina immediately. Imam Zainul Abidin says, "Bashir, go and tell the people of Medina." You know, when Bashir, he goes to Medina, he says, "Ala ya ahla yatrib la muqama lakum biha. فقتل الحسين فأدمئ مدرار وجسمه مدرج بكربلاء ورأسه على القناة يدار." Then you know what he says? He says, "O people of Yathrib." He doesn't call it Medina, because after Rasulullah it was called Medina. But now after the martyrdom of Hussein, call this Yathrib, do not call this Medina anymore. You know, when he was calling this line, it stated that from the Mahalla of Bani Hashim, there was a girl by the name of Fatima. She leaves the Mahalla of Bani Hashim. She goes to the women of Ahlul Bayt. She stands in front of Sayyida Zainab. Sayyida Zainab says, "O Sughara." She says, "Aina akhi Ali al-Akbar." She says, "Oh my aunt, where is my brother Ali Akbar?" Sayyida Zainab says, "Oh Sughra qad qutila." She says, "Aina ammi al-Abbas," that where is my uncle Abbas? Sayyida Zainab says, "Oh Fatima qad qutila." She tells her one by one. You know what Sughra begins to do? After that, she goes to Rabab. She goes to Kulthum. She goes to Layla. She begins to go from one woman to another. Sayyida Zainab says, "Oh Sughra, what are you looking for?" She says, "I understand. Everyone is shaheed. But where is the 6-month infant?
Sayyidah Zainab says, "Oh Fatima, appointed come on the day of Ashura. Your father was asking for water. Instead of water, one arrow went Ali Asghar." After that, the final riwayah, Sayyidah Zainab, she goes and she walks towards Medina. And you know what the first place she goes to? She goes to the grave of Rasulullah. And she falls at the grave of Rasulullah and she says, "Ya Jadda, if there were not non-mahram over here, I would show you those marks upon my arms when they would tie ropes upon my arms." And then after that, she goes to the grave of her mother Fatima Zahra and she says, "Ya Ummah, whenever anyone goes on a journey, they bring something with them, oh mother. Oh mother, the only thing I have brought is the shirt of Hussein." That Janab Zainab, she takes the shirt of Abu Abdullah, the grave of Fatima Zahra. She places it on the grave of Fatima Zahra. ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. Ya Hussein! 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 سنا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا. سنا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا. سنا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا. سنا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا. بہن کو بھائی کی ہے، بہن کو بھائی کی میت سے یوں اٹھایا گیا. سنا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا. بہن کو بھائی کی ہے، بہن کو بھائی کی میت سے یوں اٹھایا
گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا ہر ایک شہر نے زینب کو ایک نام دیا ہر ایک شہر نے زینب کو ایک نام دیا کہیں بھی سیدہ ہے کہیں بھی سیدہ کہہ کر نہیں بلایا گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا وہ جس نے گیسو سوارے تھے سامنے اس کے وہ جس نے گیسو سوارے تھے سامنے اس کے پکڑ کے زلفوں سے ہے پکڑ کے زلفوں سے اکبر کا سر اٹھایا گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا لب فرات تڑپتے تھے دو کٹے بازو لب فرات تڑپتے تھے دو کٹے بازو علی کی بیٹی کے ہے علی کی بیٹی کے خیمے کو جب جلایا گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا وہ تیر جس کو بشر پہ کبھی نہ چلنا تھا وہ تیر جس کو بشر پہ کبھی نہ چلنا تھا بڑی بے دردی سے ہے بڑی بے دردی سے اصغر پہ وہ چلایا گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا لحد پہ غازی کی زینب نے لاکھ بین کیے لحد پہ غازی کی زینب نے لاکھ بین کیے مگر جو داغے ہے مگر جو داغے رسن تھا نہیں دکھایا گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم ڈھایا گیا
کی نوک سے دروں سے ظلم اٹھایا گیا سینا کی نوک سے دروں سے ظلم اٹھایا گیا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو میں ہوں مشکل میں مجھے پاس بلا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا میں ہوں مشکل میں مجھے پاس بلا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا نیند آتی نہیں سونے سے بھی ڈر لگتا ہے نیند آتی نہیں سونے سے بھی ڈر لگتا ہے لے کے جو باپ کا دل خبر میں بھی روتا ہے اپنے سینے پہ گھڑی پل کو سلا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا بھاگتے اونٹوں سے بابا میں کئی بار گری بھاگتے اونٹوں سے بابا میں کئی بار گری دور بچھینے میرے دیکھو میری پوشاک جلی مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا شمر سے مانگو جو پانی تو جھڑک دیتا ہے شمر سے مانگو جو پانی تو جھڑک دیتا ہے پھر میرے سامنے مٹی پہ گرا دیتا ہے بھیج کے غازی کو دو گھوٹ منگا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا نہ کوئی مجھ کو بلاتا ہے سکینہ کہہ کے نہ کوئی مجھ کو بلاتا ہے سکینہ کہہ کے
شام کے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کے، شام کے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کے، ٹھوکریں کھاتی سکینہ کو سنبھالو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا. میں ہوں مشکل میں مجھے پاس بلا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا. اچھا ہوا سغرا جو تمہیں لائے نہ بابا، اچھا ہوا سغرا جو تمہیں لائے نہ بابا. اچھا ہوا سغرا جو تمہیں لائے نہ بابا، اچھا ہوا سغرا جو تمہیں لائے نہ بابا. زندہ میں کہا کرتی تھی رو رو کے سکینہ، لائے نہ بابا. بیمار تھی تم سے یہ سفر طے نہیں ہوتا، تم سے یہ سفر مر جاتی جو تم دیکھتی اکبر کا تڑپنا، دیکھتی اکبر کا تڑپنا. ان آنکھوں
نے دیکھا ہے وہ برچی میں کلیجہ اب سر پہ کوئی سایہ نہیں گرد سفر ہے اب سر پہ کوئی سایہ نہیں گرد سفر ہے اب سر پہ کوئی سایہ نہیں گرد سفر ہے بابا ہے نہ امو ہے نہ بھائی ہے نہ گھر ہے بابا ہے نہ امو ہے نہ بھائی ہے نہ گھر ہے اب شبر کی گھڑکی ہے کہ اندھا کا اندھیرا پہچان نہ پاؤ گی جو تم مجھ سے ملو گی پہچان نہ پاؤ گی جو تم مجھ سے ملو گی پہچان نہ پاؤ گی جو تم مجھ سے ملو گی کیا نام ہے تو کون ہے تم مجھ سے کہو گی کیا نام ہے کون ہو تم مجھ سے کہو گی ویسے نہیں امید کہ ملنا ہو دوبارہ پامال ہوا لاشِ فرزند پیمبر پامال ہوا لاشِ فرزند پیمبر پامال ہوا لاشِ فرزند پیمبر میں لگی آگ اتاری گئی چادر خیموں میں لگی آگ اتاری گئی چادر ایک جلتے ہوئے خیمے میں بیمار پڑا تھا سر سجدے میں بابا کا تھا گردن پہ چھری تھی سر سجدے میں بابا کا تھا گردن پہ چھری تھی سر سجدے میں بابا کا تھا گردن پہ چھری تھی سر سجدے میں بابا
کچھ دور کھڑی میری پھوپھی دیکھ رہی تھی، پانی نہ دیا خشک گلا شمر نے کاٹا، سر ننگے پھوپھی اماں کا دربار میں جانا، اماں کا دربار میں جانا، سر ننگے پھوپھی اماں کا دربار میں جانا، زنجیر میں جکڑے ہوئے مختار کا آنا، زنجیر میں جکڑے ہوئے مختار کا آنا، زنجیر میں جکڑے ہوئے مختار کا آنا، کا تڑپنا، اچھا ہوا سگنا جو تمہیں لائے نہ بابا، اچھا ہوا سگنا جو تمہیں لائے نہ بابا، صغرا سے رضا نہ مل پائی سکینہ، صغرا سے رضا نہ مل پائی سکینہ، صغرا سے رضا نہ مل پائی سکینہ، سب چھٹ کے وطن آ گئے آئی نہ سکینہ، سب چھٹ کے وطن آ گئے آئی نہ سکینہ، سب چھٹ کے وطن آ گئے آئی نہ سکینہ، مر ہی گئی زندان میں پڑتی ہوئی نوحہ، تمہیں لائے نہ بابا، اچھا ہوا صغرا جو تمہیں لائے نہ بابا، اچھا ہوا صغرا جو تمہیں لائے نہ بابا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ میرے فرزند حسن محمد رضوی کا پڑھا ہوا نوحہ تھا، میں نے جسارت کی اس کو پڑھنے کی، اور محمد و آل محمد صلوات۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى ناصح العمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين،
السلام عليكم يا قصة المعصومين من ذرية الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن وكعبة الإيمان. عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برلہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ ہے ان برگزیدہ ہستیوں کا کہ جن کے واسطے تو نے اس کائنات کو خلق کیا، تو ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ صدقے میں محمد والے محمد کے حاضرین مجلس اور منتظمین مجلس کی حاجات کو پورا فرما۔ جہاں جہاں کہیں پر بھی مومنین اور مومنات آباد ہیں، ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مومنین مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تمام مومنین مومنات جو بے روزگار ان کو روزی حلال عطا فرما۔ تمام مومنین مومنات جو باروزگار ان کی روزی میں برکت، کشادگی، وسعت، ترقی عطا فرما۔ وہ تمام مومنین مومنات جو یہاں آباد ہیں اور امیگریشن کے مسائل کا شکار ہیں، پروردگار عالم ان سب کو خصوصی طور سے جناب صابر شاہ کو ان کے مسائل میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ تمام مومنین و مومنات جو بیمار ہیں ان سب کو خصوصی طور سے ہمارے ڈاکٹر مہدی عابدی کی اہلیہ ایمی عابدی کو، اس کے ساتھ ہی ساتھ ابھی 2 روز قبل میری بھابھی پریر کی والدہ اچانک گر پڑی اور ان کے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا۔ پروردگار عالم منور بھابھی کو، اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے نواسے غازی عباس، اس کی بھی کونی میں فریکچر ہوا، اس کی بھی سرجری ہوئی ہے۔ پروردگار عالم غازی عباس کو اور ابو محمد بھائی کو، حسین رضا رضوی اتی بھائی کو اور جملہ مومنین و مومنات جہاں جہاں کہیں پر بھی بیمار ہے، پروردگار عالم تو ان ناموں سے واقف ہے، ان سب کو جلد از جلد صحت کلی کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ ظہور قائم آل محمد میں تعجیل فرما۔ ہم کو اور ہماری نسلوں کو ان کے انصار اور اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جملہ مومنین مومنات کے ارواح کو، خاص طور سے وہ مومنین مومنات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کے ارواح کو، اس کے علاوہ اپنے اپنے اعزاء اقربا، اپنے اپنے ملنے جلنے والے افراد، تمام علماء کرام، مراجع اعظام، ذاکرین البیت، شعراء اہل بیت، قصیدہ خواں حضرات، نواں خواں حضرات، خصوصی طور سے ابھی گزشتہ تقریباً 1.5 برس پہلے ہمارے مولانا بلال رضوی بھائی کے چھوٹے بھائی، اس کی بھی اسی طریقے سے انتقال ہوا۔ رات میں سویا، صبح نہیں اٹھ پایا تھا، نائم کی طریقے سے۔ پروردگار عالم اس کے درجات کو بلند کرے، اس کو اس سورہ فاتحہ میں یاد رکھیے گا، اور احمد نائم رضوی میرے فرزند کو اس سورہ فاتحہ میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آج کی نیاز ہمارے سجاد حیدر بھائی کی جانب سے ان کے والد محترم جناب سید اختر علی زیدی، والدہ محترمہ سیدہ سلطان جہاں، اس کے علاوہ ان کی اہلیہ کے والد اور ان کی اہلیہ کی والدہ اور ان کی اہلیہ کے بھائی ڈاکٹر صفدر کو اس سورہ فاتحہ میں یاد رکھیے گا، اور اس کے علاوہ ان کے تمام اعزاء اقربا، عزیز رشتہ دار اجداد میں جو انتقال کر چکے ہیں، ان کی اہلیہ کے اعزاء اقربا، عزیز رشتہ دار آباء و اجداد میں جو انتقال کر چکے ہیں، اور اپنے اعزاء اقربا اجداد کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ پڑھ، اور مسعود علی شبی کو خاص طور سے اور مشرف کو بھی اس سورہ فاتحہ میں یاد رکھیے گا۔
برلہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص و درود کو ہدیہ کرتے ہیں روح پرفتوح انوار 14 معصومین شہدائے کربلا و اسیران کربلا کے حضور اس حقیر سے ہدیہ نذرانے کو قبول کر کے ان کے صدقے توسط سے اس کا ثواب جملہ مومنین مومنات جن جن کی بھی میں نے نام لیے اور جو آپ کے ذہنوں میں ہیں ان سب کو، اور خاص طور سے آغا افروز بھائی کے والد محترم اور ان کے بھائی کا بھی غالباً انتقال ہوا تھا، ان کو بھی اس سورہ فاتحہ میں کا ثواب پروردگار عالم بخش دے اور ان کے درجات کو عالی فرما اور ظہور قائم آل محمد میں تعجیل فرما. اللہم صلی اللہ. دم دم علی علی دم دم علی علی ہر دم علی علی ہر دم علی علی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. نعرہ دم دم علی علی دم دم علی علی ہر دم علی علی ہر دم علی علی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. نعرہ دم 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 ہر دم ہر دم نعرہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ حیدری نعرہ نعرہ حیدری دم 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 ہر دم ہر دم نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. نعرہ حسین پہ لعنت.